یہ ریڈیو پاکستان پوڈ کاسٹ ہے۔ السلام علیکم ناظرین، آج انٹرنیشنل میوزیم ڈے ہے اور آج کے دن کا موضوع ہے میوزیمز فار ریسرچ اینڈ ایجوکیشن۔ میں ہوں آپ کے ساتھ آصفہ محفوظ اور پروگرام میں میرے ساتھ موجود ہیں ہماری شریک گفتگو ہے میڈم ہما شاہان، اور اس کے علاوہ آج ہم نے اپنے پروگرام میں خاص طور پر دعوت دی ہے پاکستان میوزیم آف نیچرل ہسٹری کی ڈائریکٹر جنرل ہے ہمارے ساتھ ڈاکٹر سائمہ ہما تنویر۔ السلام علیکم ڈاکٹر صاحبہ۔ وعلیکم السلام۔ اس دن کو منانے کا کیا مقصد ہے، اس کی کیا اہمیت ہے، اس حوالے سے آج ہم اپنے پروگرام میں گفتگو کریں گے۔ ڈاکٹر صاحبہ ہمارے ساتھ ہیں۔ ڈاکٹر صاحبہ، سب سے پہلے میں آپ سے یہ سوال کروں گی کہ پاکستان میوزیم آف نیچرل ہسٹری، اس کو بنانے کا مقصد کیا تھا اور یہ کب بنا؟ جی، ایکچولی پاکستان میوزیم آف نیچرل ہسٹری جو ہے یہ 1976 میں بنایا گیا، اور اس کو پاکستان سائنس فاؤنڈیشن کا ایک PSDP پروجیکٹ کے تھرو بنا انڈر امبریلا آف منسٹری آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی۔ اور اس میں جیسے کہ ہر میوزیم جو ہے اس کا مینڈیٹ جو ہے بیسیکلی 3 چیزوں پر ہوتا ہے۔ ایک تو یہ کہ اس کے اندر کوئی بھی جیسے آپ کہتے ہیں کہ کوئی نوادرات ہیں، ہسٹری ہے، کوئی بھی آپ کے پاس ویلیوبل چیزیں ہیں یا انٹرسٹنگ چیزیں ہیں، ہسٹورک ہیں، ان کو وہاں پہ رکھا جاتا ہے فار ریسرچ اینڈ فار پبلک اویئرنیس۔ تو یہی ہر میوزیم کا ایک آبجیکٹیو ہوتا ہے، اور اسی آبجیکٹیو کے تحت کیونکہ ہمارا میوزیم ہے پاکستان میوزیم آف نیچرل ہسٹری، اب نیچرل ہسٹری جو ہے اس میں آپ کے تمام پودے، تمام جاندار جانور جو ہیں، اور اس کے علاوہ جتنی چٹانیں ہیں اور معدنیات ہیں، ان سب کی انفارمیشن، ان سب کی جو اسپیسیمنز ہیں، ان کی کلیکشن ہے ہمارے پاس اس میوزیم میں، جو کہ ٹائم ٹو ٹائم ہوتی رہی ہے 1976 سے آنورڈ ہم نے، اور ہمارے پاس اس سے بیک ہسٹری میں بھی ہیں، اور اس وقت ہمارے پاس تقریباً 1.5 ملین کی کلیکشن ہمارے پاس موجود ہے۔ اچھا، صحیح۔ اور اس میوزیم کے انڈر کتنے اور پروجیکٹس ہیں، یا اور کیا کیا اس میں جو ہے ریسرچ کے حوالے سے جیسے ورک ہو رہا ہے، کون کون سے پروجیکٹس موجود ہیں؟ کیونکہ ہمارا نیچرل ہسٹری جو ہے اس کی ڈویژن ابھی جیسے میں نے آپ سے کہا کہ 3 شعبوں میں کی جاتی ہے، جس میں ہمارے پاس ہمارا اینیمل سائنسز ڈویژن ہے، اس کے بعد ہمارا بوٹینیکل سائنسز ڈویژن ہے، اور 3rd ہمارا جو ہے وہ ارتھ سائنسز ڈویژن ہے۔ ایک ہمارا 4th ڈویژن جو ہے وہ کیونکہ پبلک سروس ہے تو وہ الگ سے ہے۔ یہ جو تینوں ڈویژنز ہیں ان میں ہمارے پاس پروفیشنل ایکسپرٹس ہیں، سائنٹسٹ ہیں، اور وہ ان کا کام یہ ہے کہ وہ فیلڈ میں جاتے ہیں، ان کے فیلڈ ٹورز ہوتے ہیں جن کے تھرو پاکستان کے تمام ایریا سے وہ انفارمیشن، یعنی یہ جو اسپیسیمنس ہیں یہ کلیکٹ کرتے ہیں نیچرل ہسٹری کے، جس میں پلانٹس بھی ہیں، اینیملز بھی ہیں، فاسلز بھی ہیں، اس میں آپ کے جتنے منرلز ہیں وہ بھی آتے ہیں، آپ کی راکس بھی ہیں، تو ان کے سیمپلز یعنی اسپیسیمنس کلیکٹ کر کے لاتے ہیں فیلڈ سے، اور پھر وہ اپنی لیبز میں جب لے کے آتے ہیں ان کو، پھر وہ اس کو آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں، آئیڈینٹیفائی کرنے کے بعد اس کی کیٹلاگنگ ہوتی ہے، اور پھر وہ ہماری ریپوزٹریز میں پلیس ہو جاتے ہیں۔ تو وہ ریپوزٹریز یعنی وہ ہمارے خزینے ہیں جن کے اندر ہم نے وہ سارے اسپیسیمنز جو ہیں وہ کلیکٹ کر کے پریزرو کیے ہوئے ہیں۔ صحیح۔ اچھا، پاکستان میں کیا اور بھی نیچرل ہسٹری کے میوزیم موجود ہیں، یا کہ یہ ایک ہی میوزیم ہے؟ نہیں جی، پاکستان میں یہ جو ہے اپنی نوعیت کا واحد میوزیم ہے، ابھی تک پاکستان میں کوئی اور نیچرل ہسٹری میوزیم نہیں ہے۔ اچھا، صحیح، 1976 میں اس کو بنایا۔ اچھا ڈاکٹر صاحبہ، مجھے بتائیے گا کہ نوجوانوں کو اس میں جو سائنس اور جو تاریخ ہے اس کی طرف راغب کرنے کے لیے کیا اقدامات کیے ہیں آپ نے، اور کس طرح سے ان کو اس سے بینیفٹ ہے؟ اس میں اگر آپ ایجوکیشنل اور ریسرچ کے حوالے سے دیکھیں گے تو کیونکہ ہمارے پاس تمام پودوں، پلانٹس کی، اینیملز کی، راکس کی اور منرلز کی ایک کمپلیٹ ہسٹری ہے، فاسلز کی ہمارے پاس جتنے پاکستان میں یہ چیزیں پائی جاتی ہیں، تو یہ جو ہمارے سیمپلز یا اسپیسیمنز ہوتے ہیں دے آر ایکچولی ریکارڈس جن پہ کہ ریسرچ ہوتی ہے۔ سائنٹسٹ جو ہیں، ینگ سائنٹسٹ، یہ ان کے لیے ریکارڈز ہیں جن پہ وہ مطلب اپنے ریسرچ کو بیس کرتے ہیں، اور پھر دیکھتے ہیں کہ مختلف ٹائم پیریڈز میں مختلف پلیسز پہ کون سے جاندار اس وقت پائے جاتے تھے، ان کی جینیٹک جو ارتقاء ہے وہ کیا تھی،
اور اب کیا چینجز آ چکی ہیں, کون سی اسپیشیز ہیں جو اب ختم ہو چکی ہیں, ایکسٹنکٹ ہو چکی ہیں, یا کون سی ایسی اسپیشیز ہیں جو انڈینجرڈ میں آتی ہیں, جو کہ اب جنہیں خطرہ ہے, بہت کم رہ گئی ہیں. تو وہ یہ ریسرچ جو ہے ینگ سائنٹسٹ ہمارے ساتھ کولیبریشن میں یونیورسٹی کے سائنٹسٹ آتے ہیں, ہمارے اسپیسیمنس پہ ریسرچ کرتے ہیں, اور ہماری لیبز جو ہیں ان میں بیٹھ کے بھی وہ ریسرچ ان کی ہوتی ہے. آپ کے لیبس بھی ہیں میوزیم میں؟ جی جی صحیح. اس کے علاوہ آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گی کہ اس میوزیم میں جو ڈیجیٹل ٹیکنالوجی ہے اب, اس کا کس طرح سے استعمال آپ کرتے ہیں؟ ڈیجیٹل ٹیکنالوجی کے حوالے سے یہ ہے کہ ابھی ہماری ایک ویب سائٹ بھی ہے جس پہ ہمارا ورچوئل ٹور بھی ہم نے دیے ہوئے ہیں اپنے میوزیم کے, کہ آپ کو باقاعدہ ایک ورچوئل ٹور کروایا جاتا ہے میوزیم میں. اس کے علاوہ کچھ ہماری چیزیں ڈیجیٹل ٹیکنالوجی کے حوالے سے کچھ انڈر پروسیس ہیں. ابھی ہمارا ایک پروجیکٹ ہے جو پاکستان سائنس فاؤنڈیشن کے تھرو ہم کر رہے ہیں, جس میں ہمارے جتنے بھی ڈسپلیز ہیں ان کو ہم QR کوڈ پہ لے کے جا رہے ہیں, کہ کوئی بھی اینڈرائڈ فون کسی کے پاس ہے اور وہ آ کے اس کا کوڈ سکین کر لے, اور پھر اس کے بعد وہ جو انفارمیشن ہے اس سے ریلیٹڈ اس کے پاس وہ آ جائے کسی بھی جو بھی ہمارا وزٹر ہے. اور اس کے علاوہ ہمارے پاس, کیونکہ آپ کو پتہ ہے نیچرل ہسٹری میوزیم کی جتنی بھی کلیکشنز ہوتی ہیں وہ سائنٹیفک ریسرچ کے لیے, کیونکہ بیس لائن یوز ہوتی ہے, تو اس کی بڑی امپورٹنس ہے ریسرچ میں, نیشنل اور انٹرنیشنل دونوں طرح سے. تو اس کو ہم جو ہے نا مطلب اس کو سامنے لانے کے لیے, یا آپ کہہ لیں کہ ہائی لائٹ کرنے کے لیے, ابھی ہمارا ایک اور پروجیکٹ جو ہے وہ ہم نے سبمٹ کروایا ہوا ہے, کہ ہم اپنی جتنے بھی ہمارے اسپیسیمنز ہیں ان کی انفارمیشن کو ڈیجیٹائز کر دیں, تاکہ وہ آن لائن اویلیبل ہو ہمارے اس پورٹل پہ. اور انٹرنیشنلی بھی لوگ ہمیں پہلے بھی اپروچ کرتے ہیں, لیکن وہ یہ ہے کہ میوچل لنکس کی وجہ سے کرتے ہیں, تو وہ ہمارے سارے اسپیسیمنس کی جتنی انفارمیشن جو ہے وہ اویلیبل ہوگی کسی فورم پہ, آن لائن ڈیجیٹائز ہو جائے گی. تو وہ پھر ہماری سائنٹیفک ریسرچ جو ہے اس سے وہ زیادہ امپروو کرے گی اور فائدہ اٹھا سکیں گے لوگ. زیادہ لوگ. جی صحیح. آپ نے کہا کہ اس کے ڈفرینٹ جو ایگزیبیشنز جو آپ کرتے ہیں, یا اس کے مختلف شہروں میں آپ کی برانچز ہیں, یا پھر آپ نے جب کہیں پہ کوئی اس طرح کا سلسلہ ہوتا ہے تو آپ کہیں موو کرتے ہیں؟ بیسیکلی ہمارے جو ایگزیبٹس یا ڈائراماز ہیں وہ ہماری اپنی یہاں گیلریز میں ہم نے پلیس کیے ہوئے ہیں. اور یہ ایگزیبٹ ڈائراماز اس طرح سے ہیں جیسے ہمارا ایک بایو ڈائیورسٹی ڈائراما ہے. اب بایو ڈائیورسٹی جو ہے, نیشنل بایو ڈائیورسٹی اگر آپ کہیں تو آپ کہیں گے کیریبین سی, کراچی یا گوادر سے لے کے تو ہمارے جو ہائی الٹیٹیوڈ ماؤنٹینز ہیں, ناردرن ایریاز تک, گلیشیئرز تک, پوری ایک رینج ہے آپ کے پاس, جس میں کہ سی لائف سے لے کے تو آپ گلیشیئرز میں جو اینیملز پائے جاتے ہیں, یا پلانٹس, اینیملز, جو بھی چیزیں, راکس ہیں, منرلز درمیان میں, تو وہ پورا وہ ڈائراما جو ہے وہ آپ کو پورے پاکستان کی ایک طرح سے سیر کرا دیتا ہے, کہ کس کس طرح کے جانور جو ہیں یا پودے جو ہیں یا راکس ہیں وہ کس جگہ پہ کس طرح سے پائے جاتے ہیں, ان میں جو ڈفرینسز آ رہے ہیں جب آپ موو کرتے ہیں پورے تھرو آؤٹ پاکستان. تو جو ایک کلائمیٹک کنڈیشنز, انوائرمنٹل کنڈیشنز چینج ہوتی ہیں, ویدر چینج ہوتا ہے, تو اس کے حوالے سے اینیملز میں, پلانٹس میں جو ایک چینج آتا جاتا ہے, تو وہ سارا آپ کو وہ ایک نیشنل لیول کا آپ کا پاکستان کی جو بایو ڈائیورسٹی ہے اس کا ایک وزٹ کرا دیتا ہے. اسی طرح ہمارے پاس ایک اور ڈائراما ہے جو سالٹ رینج کا ہے. اب سالٹ رینج آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان میں کھیوڑا مائنز جو ہے سیکنڈ لارجسٹ جو ہے وہ اس کی سالٹ کی مائن ہے پوری دنیا میں, اور اس کو جو ہے اس میں جیوگرافی میں اسے کہا جاتا ہے کہ وہ ایک فیلڈ میوزیم ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کے اندر جتنے بھی چٹانیں ہیں, منرلز ہیں, وہ قدیم دور سے لے کے آج تک لیٹسٹ تک اس میں پوری وہ ویرائٹی پائی جاتی ہے. تو وہ دنیا کا ایک فیلڈ میوزیم کہا جاتا ہے اس کو. تو وہ بھی ہم نے اپنے وہاں پہ ڈسپلے کیا ہوا ہے. تو اس طرح ہمارے پاس مختلف ڈسپلیز ہیں جن کے تھرو آپ پاکستان کے جو پلانٹس ہیں, جیسے فارسٹ کی رینج ہم نے شو کی ہوئی ہے. اور یہ کتنا عرصہ پہلے سے, مطلب کتنا بیک میں ہم کتنا جا سکتے ہیں میکسیمم جو آپ کے پاس اس وقت کوئی ایسی اسپیشیز ہے سب سے پرانا, یعنی جو آپ نے کوئی سیمپل رکھا ہے, چاہے وہ پلانٹس میں ہے اور جانوروں کے حوالے سے؟ اس میں ایسے ہے کہ مختلف جو اسپیشیز ہم نے ڈسپلے کی ہوئی ہیں, اس میں ایک تو ہمارا بلوچی تھیرم ہے,
صحیح. جو کہ تقریباً 3 ملین پرانا، 300 سال پرانا ہے اچھا. اتنے ملینز میں، اور اس کا وہ لارجسٹ میمل ہے ورلڈ میں، اس اچھا. کو جانا جاتا ہے. اور اس کے جو فاسلز ہیں بلوچستان سے ملے ہیں، ڈیرہ اچھا. بگٹی کے علاقے سے. اور اس کو پھر ہم نے، کیونکہ یہ ایک انٹرنیشنل ٹیم آئی تھی فرانس کی، ان کے کولیبریشن سے ہمیں اس کے فاسلز ملے، صحیح. تو ہم نے اس کا ایک ریپلیکا ہمارے جو ہے میوزیم میں باہر لان میں بنایا، جو کہ آپ دیکھ سکتے ہیں. ایک ہیوج اینیمل آپ کو براؤن سا نظر آتا ہے، جی. اور وہ اس دور کا مطلب آج تک کا لارجسٹ میمل اور ہے. یہ کب کی بات ہے رخ صاحبہ؟ کب آپ لوگوں نے یہ ڈسکور کیا اور اس کو اکٹھا کیا؟ یہ تقریباً 90s میں جا کے ہوا، اور اس کے بعد ہم نے اس کا یہ ریپلیکا بنایا. ٹھیک ہے. صحیح. آپ کے پاس ٹیمز ہوتی ہیں ایسی آپ کے میوزیم میں کچھ جو اس طرح کی ریسرچ میں فیلڈ میں رہتے ہیں؟ جی بالکل. ہمارے یہ جو میں نے آپ کو 3 ڈویژنس بتائے ہیں، ہمارے بوٹینیکل سائنسز، ارتھ سائنسز اور زولاجیکل سائنسز، اس کے جو ہمارے سائنٹسٹ ہیں وہ ہمارے پاس ایکسپرٹس ہیں، فیلڈ ایکسپرٹس بھی ہیں وہ، اور وہ خود ہی جاتے ہیں. ان کی تقریباً 15 دن، مہینہ اس طرح کی، وہ جو فار فلنگ ایریاز ہیں وہاں بھی جاتے ہیں ہر طرح کی جگہوں پہ، اور وہ ان کے فیلڈ ٹورز ہوتے ہیں، ان میں جا کے وہ فیلڈ ورک کرتے ہیں اور وہ کلیکٹ کر کے لاتے ہیں وہاں سے اسپیسیمنس کو، پھر یہاں لا کے لیب میں ان پہ باقی ان کی جو ہے وہ آئیڈینٹیفیکیشن اور وہ ساری چیزیں اس کی وہ کرتے ہیں. صحیح. اور ان کو پھر پریزرو کرنے کے لیے ظاہر ہے ایز اٹ از تو ان کو نہیں رکھا جاتا، وہ کیا پروسیجر ہوتا ہے؟ ان کو پریزرو کرنے کا ایک پراپر پروسیجر ہوتا ہے سائنٹیفک وے میں، کہ ان کو کس طرح سے پریزرو کیا جائے گا. ہر ایک اسپیشی کا، ہر ایک چیز کا ڈفرینٹ ہوتا ہے. اینیملس کا الگ ہے، پلانٹس کا الگ ہے، اور ان کو کس طرح کے وہ لیکوڈ میں یا کہاں پہ، جیسے ہمارے پاس اگر پلانٹس کی کلیکشن ہے تو انہیں ایک پراپر طریقے سے ڈرائی کیا جاتا ہے. صحیح. وہ ایک پروسیجر ہے جس کو فالو کیا جاتا ہے، اور پھر اس کو اسی طرح ہمارے پاس اکثر جو ہے وہ کئی اینیملز یہاں پہ ہیں. اگر کوئی اینیمل اس کی ڈیتھ ہو جاتی ہے تو وہ اس کی جو اسکن ہے اس کو ہم پریزرو کرتے ہیں، اور پھر اس کے بعد ہماری ایک اسپیشل فیلڈ ہے جس کو ٹیکسیڈرمی کہتے ہیں. اس میں یہ ہوتا ہے کہ جو نیچرل کسی اینیمل کی اسکن ہے اس کے اندر اسٹفنگ پھر کی جاتی ہے، تو اس اسکن کو پہلے جو ہے پروسیس کیا جاتا ہے اور پھر ڈرائی کیا جاتا ہے. وہ ایک پورا پروسیجر ہوتا ہے اس کا، سائنٹیفک پروسیجر ہے جس کے تھرو اس کو پہلے تو اس اسکن کو پریزرو کیا جاتا ہے، پھر اس کے بعد اس کا اسٹفنگ کا بھی ایک پروسیجر ہے، کیونکہ اس کے اندر جب اسٹفنگ کرتے ہیں تو پراپر اس اینیمل کا جو اسٹرکچر ہے وہ اس کو بنا کے اور اس کے اوپر اس کی اسٹفنگ کی جاتی ہے. پھر یہ بھی ہے کہ وہ اسکن کہیں سے ریپچر نہ ہو، وہ ساری چیزوں کو وہ ہمارے ریسرچرز جو ہیں وہ اس کا اچھا ڈاکٹر خیال رکھتے ہیں. صاحبہ، میں نے اس وقت جو ذہن میں ایک سوال آ رہا ہے کہ ساری گفتگو تو ہماری ہوگی نوجوانوں کے حساب سے، سائنٹسٹ کے حساب سے، بچوں کو کیا انٹرسٹ ہے اس میں، یا ان کا کیسے انٹرسٹ ڈیولپ کرا جائے، انہیں کیا انفارمیشن یہاں سے ان کے ذہن کے حساب سے مل سکتی ہے؟ اس میں اس طرح سے ہے کہ ہمارے جو ڈسپلیز ہیں، جو ڈائراماز ہیں، ہاں جی، وہ ہمارے بچوں کے حوالے سے بھی ہیں، اسٹوڈنٹس کے حوالے سے، کیونکہ ہمارا میوزیم کا جو ایک مینڈیٹ ہے وہ یہ بھی ہے کہ ہماری جتنی یہ ہماری نیچرل انفارمیشن ہے فلورا فانا کی، تو اس کو ہم ایجوکیشنل پرپز بھی اس کا ہے، اور ہمارے جو سائنٹیفک کانسیپٹس ہیں ان اسپیسیمنس سے ریلیٹڈ، ہماری کلیکشن سے ریلیٹڈ، تو ان اسپیسیمنس کو ہم نے اسی طرح کی انوائرمنٹ، ایک سائنٹیفک اور آرٹ ورک کو کمبائن کر کے ڈفرینٹ ماڈلز کے تھرو ہم نے انہیں پریزنٹ کیا ہوا ہے بچوں کے سائنٹیفک کانسیپٹس کے مطابق. تو وہ بچے آتے ہیں، ان کے بالکل کورس کے اکارڈنگ ہم نے ان چیزوں کو کیا ہوا ہے، اور باقاعدہ ان کو ہمارے گائیڈز بھی اور ان کے ٹیچرز ان کے بکس کے ریفرنس سے وہ سارا ایکسپلین کرتے ہیں، تو بچوں کی انڈرسٹینڈنگ اس پہ بہت بڑھ جاتی ہے، ٹھیک ہے، امپروو ہوتی ہے، کہ وہ جو انہوں نے اپنی بک میں پڑھا تھا وہ اسے ایک ڈسپلے کی فارم میں سامنے دیکھ رہے ہیں کہ وہ کانسیپٹ کیا ہے. صحیح. تو مختلف اسکول کالجز کے وزٹ جو ہیں وہ رہتے ہیں؟ جی بالکل. ہمارے پاس جو ہے وہ ڈیلی بیسس پہ اسکول سے بچے آتے ہیں، صرف اسلام آباد اور پنڈی سے نہیں، دوسرے شہروں پہ ویکینڈز پہ یا ویسے پراپر وزٹ جو ہے وہ ہمارے ساتھ کوآرڈینیٹ کر کے ہمیں ہمارے پاس آتے ہیں. بچوں کے بھی آتے ہیں، اسی طرح سے
جو یونیورسٹی کے کالجز کے اسٹوڈنٹس ہیں وہ ہماری ریپوزٹریز جو ان کے ریلیونٹ اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں جیسے زولوجی کے اسٹوڈنٹس ہیں یا باٹنی کے تو وہ آ کے ہماری ریپوزٹریز میں دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس جو ہے نا کلیکشن کیا کیا ہے اور کس طرح سے پلیس کی ہوئی ہے وہ ساری انفارمیشن جو ہے وہ ان کو ملتی ہے. اچھا کیا ڈفرینٹ یونیورسٹیز اور کالجز کے جو اسٹوڈنٹ اس حوالے سے اسٹڈیز کر رہے ہیں کیا وہ آپ کی لیب میں آ کر وہ بھی آپ کے جو ٹیم ہے اس کے ساتھ مل کے کوئی ریسرچ کر سکتے ہیں؟ جی بالکل ریسرچ کرتے ہیں ہماری ٹیم کے ساتھ اور اس کے لیے میں نے آپ کو بتایا کہ ہماری ریپوزٹریز ہیں ہماری لیبس ہیں تو وہ جو اسپیسیمن جس پہ وہ ریسرچ کر رہے ہوتے ہیں وہ یہاں پہ آتے ہیں اور اس اسپیسیمن کو ہم سے لے کے اس پہ ریسرچ کرتے ہیں. ہمارے اپنے سائنٹسٹ بھی کرتے ہیں کیونکہ سائنٹیفک نالج جنریشن جو ہے وہ بھی ایک مینڈیٹ ہے ہمارے اس نیچرل ہسٹری میوزیم کا. اچھا اور اس کے علاوہ یہ کہ اگر کوئی شخص کہیں دیکھتا ہے جیسے مختلف قسم کے آپ نے سیمپلز اور ایگزیبٹس رکھے ہوئے ہیں کوئی کہیں پہ ایسا ڈفرینٹ کوئی جانور یا کوئی پودا کوئی ایسی چیز دیکھتا ہے اور وہ ایک عام شخص بھی آپ تک یہ انفارمیشن پہنچا سکتا ہے کہ اس کو میوزیم کا حصہ بنایا جائے؟ جی بالکل ہمارے پاس ویسے تو ہمارے پاس کچھ وہ ٹرافیز ہیں اور بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو ہمیں گفٹ بھی ہوئی ہیں. اچھا آپ کو پتہ ہے انڈیویجولی بھی لوگ بہت ساری کلیکشنز کرتے ہیں جی تو اور پھر ہمارا کیونکہ یونیورسٹیز کے ساتھ لنک بھی ہے کہ ان کے ریسرچ اسٹوڈنٹس آتے ہیں تو وہ اپنے ایریا میں اگر اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ ان کو کوئی ایسا پودا نظر آتا ہے تو وہ بھی ہمارے پاس لے کر آتے ہیں اور ہماری کلیکشن میں نہ صرف وہ اضافہ ہوتا ہے بلکہ ہم ان کے ساتھ مل کے اس پہ ریسرچ بھی کرتے ہیں. اچھا صحیح. آج چونکہ انٹرنیشنل میوزیم ڈے ہے تو آج کے دن کو کیسے آپ لوگ سیلیبریٹ کرتے ہیں؟ خاص کیا تیاریاں ہوتی ہیں آپ کی اس حوالے سے؟ ایکچولی ہمارے پاس آپ کو میں نے بتایا کہ وزٹرز میں زیادہ تر اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں پبلک ہوتی ہے تو ہمارا جو بھی نیشنل یا انٹرنیشنل ڈیز آتے ہیں اس پہ ہمارے جو ٹیم ہے جو ہمارا پبلک سروس ڈویژن ہے وہ اس حوالے سے باقاعدہ اپنی ایکٹیویٹیز پلان کرتے ہیں اس کی ریلیونسی میں. تو جو اسٹوڈنٹس ہمارے پاس آ رہے ہوتے ہیں ہم انہی کو کی جو ہے نا اس موضوع پہ انفارمیشن ان کی انفارمیشن کے لیے ہم ان کو مختلف ایکٹیویٹیز ان کی جو ہے نا وہ کرتے ہیں جیسے کہ ان سے جب پہلے وزٹ جب ہوتا ہے ان کو ہمارا گائیڈ وزٹ کرواتا ہے پھر اس پرٹیکولر اس کی تھیم ہے اس کے حوالے سے پہلے تو ہم انہیں تھوڑا سا الیبوریٹ کرتے ہیں پھر ان سے کچھ کوسچنس بچوں سے کرتے ہیں ان سے کچھ ایکٹیویٹیز کرواتے ہیں اس حوالے سے کہ انہیں ان چیزوں پہ ان کی اویئرنیس کریٹ ہو. تو اب میوزیم کا آپ کو پتہ ہے کہ میوزیم کا رول ہی یہ ہے کہ وہ ایک تو آپ نے کلیکشنز ہیں آپ کے پاس ہسٹورک ہیں یا نیچرل ہسٹری میوزیم کے حوالے سے پودوں کی یا جانوروں کی ہیں پھر ان کو کہ ان کے لیے یہ چیزیں امپورٹنٹ کیوں ہیں ان چیزوں پہ ان کی آگاہی جو ہے اس کو بڑھایا جاتا ہے اس کی اویئرنیس کے لیے ہم مختلف اسٹوڈنٹس کے ساتھ ایکٹیویٹیز کرتے ہیں. ہم ان کے اپنے اسکولز میں جا کے بھی کرتے ہیں. ابھی اس حوالے سے ہم کئی مطلب کولیبریٹیو ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں اور انٹریکٹیو ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں اسپیچز کرواتے ہیں ہم پوسٹر کمپٹیشنز کرواتے ہیں ڈفرینٹ بچوں سے تاکہ ان کی اویئرنیس بھی بڑھے وہ خود بھی اس پہ تھوڑا سا اپنی ایجوکیشن جو ہے اس کو امپروو کریں. صحیح. ڈاکٹر صاحب اب آخر میں آپ سے پوچھوں گی کہ فیوچر پلانس کیا ہیں کیا اس میں امپروومنٹ چاہیے اور آپ لوگ کیا کریں اس حوالے سے؟ فیوچر پلانس میں تو سب سے پہلے تو یہ ہے کہ ہمارا میوزیم کیونکہ دو ہمارے بلاکس ہیں بیسیکلی جب میوزیم ہمارا اسٹیبلش ہوا تو ہماری بلڈنگ جو تھی اس کی تقریباً 8 بلاکس جو ہیں وہ بننے تھے. لیکن انفارچونیٹلی وہ اتنے سال گزر گئے کچھ فنڈنگ کے کرائسس رہے تو ہمارے 2 بلاکس بنے اور ابھی ہم بڑے کمپیکٹ قسم کے ماڈل میں سروائیو کر رہے ہیں کہ ہماری جو گیلریز ہیں وہ اور ہمارا تمام جو باقی ایڈمنسٹریٹو اور سارے ریپوزٹریز وہ سب 2 بلاکس میں ہیں. تو اب فارچونیٹلی پچھلے سال ہمیں پی ایس ڈی پی پروجیکٹ جو ہے ہمارا اپروو ہوا اس میں ہمیں فنڈنگ سٹارٹ ہوئی ہے تو اب ہمارے 6 بلاکس اور بن رہے ہیں جس پہ ہمارا یہ میوزیم جو ہے اب آگے ایکسٹینڈ ہو جائے گا اور ایک انٹرنیشنل سٹینڈرڈ کا میوزیم بنے گا جس میں تمام گیلریز بھی ہوں گی آڈیٹوریم بھی ہوگا اور وہ ہمارا ایک سینما بھی اس کے اندر ہوگا بچوں کے لیے وہ اس حوالے سے موویز بھی اور وہ سارا ایک انٹرنیشنل لیول کا میوزیم ہم انشاءاللہ نیکسٹ 2 ایئرز میں ہمارا یہ اسٹیبلش ہوگا نئے ڈائراماز بنیں گے سارا. تو وہ ابھی یہ ہمارا فیوچر پلان ہے اور اس پہ مطلب ورک جو ہے وہ ان پروگریس ہے. اچھا جی صحیح. ڈاکٹر صاحبہ آج کے دن کے حوالے سے
آپ پیغام بھی ہمارے جی جو لوگ ساتھی ہمیں دیکھ بھی رہے ہیں اور سن بھی رہے ہیں ان کے لیے پیغام. جی پیغام اس کے لیے یہ کہ جتنے بھی اسٹوڈنٹس ہیں ریسرچرز ہیں وہ پاکستان میوزیم آف نیچرل ہسٹری کو وزٹ کریں. اپنے ملک میں پائے جانے والے تمام فلورا فانا جو بھی ہماری منرلز ہیں جو بھی ہماری راکس ہیں ان کی انفارمیشن دیکھیں, ان کا ڈسپلیز دیکھیں اور وہ انفارمیشن جو ہے آگے بھی اس کو ڈلیور کریں. جی تو یہ کیونکہ ہمیں اپنی نیشنل جو چیزیں ہیں ان کو جاننے کی بڑی ضرورت ہے کہ ہمارے ملک میں, اور اس سے یہ نیچرل ہسٹری میوزیم نہ صرف آپ کو ایک ہسٹری بتاتا ہے بلکہ وقت کے ساتھ ہماری جو نیچر ہے, نیچرل انوائرمنٹ ہے, اس میں جو چینجز آ رہی ہیں اس کی کیا ریزنز ہیں, اور پولوشن ہے, یہ سب جو ہیومن کے امپیکٹ ہیں وہ کس طرح کے ہیں, ان کو کیسے روکا جا سکتا ہے, ان کی اویئرنیس کریٹ ہوتی ہے. صحیح. تو اس کے لیے میوزیم کو وزٹ کرنا ضروری ہے, چاہیے. اور ہمیں بڑا اچھا لگا کہ آج ہمارے اس پروگرام میں آپ نے اس کے بارے میں بہت ڈیٹیل گفتگو بھی کی اور بہت ساری ایسی چیزیں جو ہمیں بھی نہیں پتہ تھیں آنیسٹلی, وہ ہمارے بھی اس میں نالج میں اضافہ ہوا ہے. اور جب میوزیم کو آپ وزٹ کریں تو ظاہر ہے پھر معلومات میں مزید اضافہ ہوتا ہے. مطلب کوئی کتنی ہماری ایکسٹینٹ چیزیں اسپیشیز ہیں جو ہم نے ڈسپلے کی ہوئی ہیں, جیسے ایک گھڑیال ہے کروکوڈائل ٹائپ کا وہ ہے, اور وہ بھی اب ختم ہو چکا ہے, وہ بھی پاکستان میں پایا جاتا تھا. اور وقت کے ساتھ جو مطلب پانی کا بہاؤ میں جو اس کے چینجز آئیں یا آپ کہہ لیں اس کو خوراک نہیں مل رہی تھی تو وہ بالکل اب ختم ہو چکا ہے, لیکن ہم نے وہاں ڈسپلے کیا ہوا ہے. تو ہسٹری میں آپ کو وہ چیزیں نظر آتی ہیں کہ یہ کبھی یہاں پہ پائی جاتی تھی یہ چیزیں. تو اس طرح کی ڈھیروں چیزیں ہم نے وہاں ڈسپلے کی ہوئی ہیں, پلانٹس ڈسپلے کیے ہوئے ہیں, اینیملس ہیں. صحیح جی, بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. ناظرین, آج انٹرنیشنل میوزیم ڈے کے موقع پر ڈائریکٹر جنرل پاکستان میوزیم آف نیچرل ہسٹری ڈاکٹر سائمہ ہما تنویر ہمارے ساتھ تھیں. شریک گفتگو تھیں ہما شاہان, اور مجھے آصفہ محفوظ کو اجازت دیجیے. اگلے پروگرام میں کسی اور شخصیت کے ساتھ حاضر ہوں گے. اللہ حافظ. یہ ریڈیو پاکستان پوڈ کاسٹ ہے.